بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیشنل ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان وحید کھوکھر. آج کے خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں. ممتاز سماجی کارکن، چیئرمین وسیلہ ویلفیئر آرگنائزیشن، چیئرمین یونائٹڈ این جی اوز فورم، سابق ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس شیخ طاہر قیوم صاحب. آج کے خصوصی پروگرام میں ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے وسیلہ ویلفیئر آرگنائزیشن کی بنیاد کب رکھی اور انہیں کیسے ضرورت محسوس ہوئی آزاد کشمیر میں وسیلہ ویلفیئر آرگنائزیشن کی بنیاد رکھنے کی. جی شیخ طاہر قیوم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں ہماری تنظیم وسیلہ ویلفیئر آرگنائزیشن ہم خیال لوگوں کا گروپ ہے. اس کی ابتدا ہم نے 2015 میں کی تھی اور اس کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ایک بہت بڑا ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور پھر بھی ہم نے سوسائٹی میں جو کچھ حاصل کیا ہے تو ہمارا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ ہم سوسائٹی کو واپس کریں. تو اس بیک گراؤنڈ میں ہم نے اس کی ابتدا کی تھی. جناب یہ بتائیں کہ آپ کے اس آرگنائزیشن کے کیا کیا مقاصد ہیں، کن شعبہ زندگی کے اندر یہ سپورٹ کرتی ہے اور کن کن معاملات میں آپ لوگوں کی نیڈی اور پور لوگوں کی مدد کرتے ہیں. جی ہماری اس تنظیم کا بنیادی مقصد تو یہ ہے نا کہ ضرورت مند افراد کی مدد کرنا. اس میں ہمارے سامنے تعلیم کا شعبہ ہے، ہیلتھ کا شعبہ ہے، اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ہیومن سفرنگز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو بد انتظامی یا مس مینجمنٹ کے نتیجے میں نکلتی ہیں، اور پھر ہم اس کا انتظامی ایڈمنسٹریٹو سلوشن بھی پیش کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وسائل کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر تھوڑی سی بھی پروسیجر ریفارمز لے آئیں اپنے معاشرے میں تو ہم بہتری کی طرف بڑھ سکتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم ایجوکیشن میں ہم فوڈ دیتے ہیں. ہمارا ایک پروجیکٹ ہے فوڈ فار اسکالرس، جس میں ہم انہیں پڑھنے والے لوگوں کو پڑھائی کی بنیاد پہ راشن دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم پھر ان ضرورت مند افراد کو کتابیں دیتے ہیں سالانہ بنیادوں پہ. اس کے ساتھ ساتھ موسمی اعتبار سے انہیں گرم کپڑے اور سردیوں میں اسپیشلی وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ پورے آزاد کشمیر کے اسکول اور کالجز کا جو ڈیٹا ہے اس کا انالیسس کر کے ان کی میرٹ لسٹ بنائی ہے. ہم نے یہی تحریک کی ہے گورنمنٹ کو، سیکرٹری ایجوکیشن کو، منسٹر صاحب کو، ایون پرائم منسٹر صاحب کو بھی آن دا ریکارڈ ہم نے لکھ کے بھیجا ہے کہ اگر آپ ہمارے کہنے کے مطابق یہ جو ہم نے میرٹ لسٹ بنائی ہے اسے پورے آزاد کشمیر میں سرکولیٹ کر دیں، اور ہر کالج اور اسکول کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، انہیں یہ پتہ لگ جائے کہ وہ کس مقام پہ کھڑے ہیں، اور پھر اسی کو بیس بنا کے وہ آئندہ کے لیے امپرومنٹ لا سکتے ہیں. ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں کہ آپ کے جو ہیومن رائٹس ہیں وہ کہاں سے، جو ان کے بنیادی جو جگہ ہیں وہ کہاں سے آپ کو آپ کو مل سکتی ہیں. اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ چونکہ ملک جو ہے وہ معاشی بحران کا شکار ہے، غربت بہت زیادہ ہے، تو اس کے پیش نظر آپ نے وہ جو غریبوں کے لیے آٹے کی جو سکیمیں تھیں اس میں آٹا جو آپ نے خرید کر گورنمنٹ سے وہ تقسیم کرنا شروع کیا، اور پھر وہ 5 روپے کی روٹی جو آپ نے غریبوں کے لیے دینے کا وہ اعلان کیا تھا، اس میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہوا اور وہ کیوں ناکام ہوئی؟ جی اچھا، اس روٹی کے اس مسئلے سے پہلے میں ایک بات کر دوں کہ ہمارے ادھر اگر چند اصطلاحات ریفارمز کی جائیں تو ہم اپنی گورننس کو بہتر کر کر لوگوں کو سروسز دے سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جانچ پڑتال کا، نگرانی کا کوئی سسٹم موجود ہی نہیں. ہم نے 2018 میں ایک عالمی ایجنڈا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز یہ اختیار کیا ہوا. اگر صرف ہم اس پر عمل درآمد شروع کر دیں تو ہم اپنی گورننس کو بہتر کر سکتے ہیں اور اپنے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. اچھا سر، اس کے علاوہ چونکہ آزاد کشمیر سے جو پانی جاتا ہے پاکستان میں، یا اس سے جو واپڈا والوں نے یہ جو بجلی پیدا کرنے کا جو وہ کام لے رہے ہیں یا جو بجلی پیدا کر رہے ہیں، تو ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ہزاروں میگا واٹس ہم انہیں جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے آزاد کشمیر میں وہ 100 میں ہے.
تو اس کے باوجود یہ شارٹ فال کا جو ہے ہمیں بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات ہیں لوڈ شیڈنگ کا اور شارٹ فال کا. تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کے لیے، اویئرنیس کے لیے؟ کیا آپ اس کو جو ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں تو لوگوں سے زیادہ تو حکومت کا اپنا کام ہے کہ وہ جتنی ضروریات ہیں اس کے مطابق انہیں بجلی جو ہے فراہم کرنی چاہیے لوگوں کو. کیونکہ دیکھیں نا، ہم وہ شہر ہیں، یہ دنیا کا شاید واحد دارالخلافہ ہے جس کے 2 دریاؤں کو ڈائیورٹ کر دیا گیا، اور اس کے بعد لوڈ شیڈنگ اور صاف پانی کے حوالے سے ہمیں مسائل درپیش ہیں. حال ہی میں